علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو نہ آنے والے دنوں میں، آنے والے زمانے کا کوئی خوف ہے اور نہ گزرے ہوئے دنوں کا، گزرے ہوئے زمانے میں ان کو اس کا کوئی غم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اتنی کرتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ساری دنیا ان سے خوف کھاتی ہے مگر انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے جو 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس لیے اس مہینے کو 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ 91 سال کی زندگی پائیں، 91 سال آپ دنیا میں حیات رہے اور 5ویں صدی میں 570 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، 470 ہجری میں تو آپ کی پیدائش ہوئی تو 5ویں صدی کے آپ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے ولی بھی ہوئے، بلکہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مقام نبوت کے علاوہ تمام خوبیاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ مقام نبوت، اور حضور کے زمانے میں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کی زندگی پائی وہ صحابی ہوئے، اور صحابیوں کا مرتبہ ولیوں سے زیادہ ہے، تو ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو چھوڑ کر ماں بعد کے یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بھی جو اولیاء کرام ہوئے جو مقام غوثیت پر فائز نہیں ہوئے اور جو صحابی نہیں ہوئے، ان سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور ایک جگہ لکھا ہے، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ معزز سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مقام غوثیت پر بھی فائز ہوئے، اور آپ ولایت کے جتنے درجے ہوتے ہیں، جتنے مقامات ہوتے ہیں، تمام مقامات پر آپ فائز ہوئے۔
آپ قطب الارشاد بھی تھے، غوث اعظم بھی تھے، فرد الافراد بھی تھے اور قطب الاقطاب بھی تھے۔ یہ ولایت کے الگ الگ مقامات ہیں۔ ان تمام مقامات پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہوئے۔ معزز سامعین، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت و ریاضت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہوتا ہے تو میں اس بندے کا ہو جاتا ہوں، یعنی میں اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں، اس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں، اس سے وہ چلتا ہے، اور جو وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یعنی ان کا کام خدا کا کام ہوتا ہے، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، ان کا سننا خدا کا سننا ہوتا ہے، ان کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہوتا ہے، ان کا چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں وہ طاقت اور وہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں خدا کی شان جھلکتی ہے، خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں سے جب محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اہل زمین پر، یعنی زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں پر اس بندے کی مقبولیت کو بٹھا دیتا ہے، عام کر دیتا ہے۔ پھر اہل دنیا کے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ان نیک بندوں کے توسل سے، وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی تقدیر کی لکھی ہوئی باتوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے وسیلے سے اس
مانگنے والے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچے تو تقدیر کو اللہ والوں نے بدل دی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے، ہر کسی کی نہیں سنتا ہے، ہر کسی کی بات کو دعا کو قبول نہیں فرماتا، مگر اللہ کے جو محبوب ہیں وہ اللہ کے ہیں اور اللہ ان کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے وسیلے سے، جب کوئی بندہ ان نیک بندوں کے وسیلے سے، ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہوگا، حضور کی کیا شان ہوگی، حضور کی کیا فضیلت ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش یکم رمضان میں ہوئی، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے پیدائش کے بعد ہی سے پورے رمضان شریف میں دن میں دودھ نہیں نوش فرماتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت بچپن سے ہی ظاہر ہو گئی کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو، پہلے روزے کو لوگوں میں اختلاف ہوا، شک ہوا کہ آج پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس پر لوگوں کو شک و شبہ ہوا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے کہ میرے بیٹے عبد القادر نے آج صبح سے دودھ نوش نہیں فرمایا ہے، رات کو دودھ نوش فرمایا اور صبح دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد ولی ان ولیوں کو کہتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوا کرتے ہیں۔ ولایت ایک کسبی چیز ہے، نبوت ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی بھی عبادت و ریاضت کر کے نبی نہیں بن سکتا، سب جانتے ہیں۔ نبوت وہبی چیز ہے اور ولایت ایک کسبی چیز ہے۔ تو انسان اگر دنیا سے بے تعلقی اختیار کر لے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، ان کی زندگی کا ہر گوشہ، ان کی زندگی کا ہر فعل، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرے تو ولی بن سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت کسبی چیز ہے۔ مگر کچھ ولی ایسے بھی ہوئے جو پیدائشی ولی ہوئے، تو ان ولیوں کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مادرزاد ولی تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے زمانے ہی میں آپ کی یہ کرامت پورے جیلان میں پھیل گئی کہ سادات میں، اہل سادات میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن میں دودھ نہیں پیتا ہے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا،
نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ معزز سامعین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرامات بہت ہیں، اور اتنے کرامات ہیں زبان زد عام ہیں، بہت سے لوگوں کو کرامات یاد ہیں۔ آپ ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقام رسالت میں، نبوت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کسی رسول کا مرتبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں مقام نبوت میں، رسالت میں، اور ایسے ہی مقام ولایت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے ارفع و اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں سے عہد و میثاق لیا، تو اس بات کی نشاندہی کے لیے، تعارف کے لیے، کہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جن کے لیے عہد و میثاق لیا جا رہا ہے ان کا رتبہ، ان کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور حضور غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان فرمایا، منبر شریف پر کھڑے ہو کر، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے سلسلے کے ولیوں کے گردن پر، بلکہ جتنے بھی سلسلے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور عرب کا مشہور سلسلہ شاذلی، تمام سلاسل کے بزرگوں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ مقام ولایت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے۔ آپ قطب الاقطاب بھی ہیں، آپ فرد الافراد بھی ہیں، آپ غوث اعظم بھی ہیں، تمام ولایت کے مقام پر آپ فائز ہوئے۔ محترم سامعین، صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ جو اللہ کے بندے نیک بندے ہیں تو پھر اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اللہ میں اور ان بندوں میں کیا راز ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں اپنا راز سمندر میں ڈال دوں، غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میں اپنا راز سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا سارا پانی خشک ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ کون سا راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں، حضور غوث اعظم جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، کہ اگر میں اپنا راز پہاڑ پہ ڈال دوں، وہ کون سا راز ہے اللہ جانتا ہے اور حضور غوث اعظم جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز پہاڑ پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزے ریزے ہو کر ریت ہو جائے، بکھر جائے۔ محترم سامعین، تو ہم اللہ والوں کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بہت اونچی شان ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ لوگوں کو فاتحہ کرنا چاہیے تاکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے، ان کے فیضان سے ہم لوگ مالا مال ہو سکیں۔ محترم سامعین، اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔